معززین حاضرین، آج کی گفتگو میں حضرت سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ 5 باتیں آپ کے بارے میں مختصر وقت میں بیان کروں گا۔ امید ہے آپ پوری بیان یہ سنیں گے۔ پہلی بات آپ کی سیرت، حضرت داتا علی حجویری کی سیرت۔ دوسری بات حضرت داتا علی حجویری کی تعلیمات۔ تیسری بات حضرت داتا علی حجویری کا تصوف۔ چوتھی بات حضرت داتا علی حجویری کا اسلام کے لیے خدمات۔ اور 5ویں بات داتا علی حجویری کا پیغام۔ یہ 5 باتیں اگر آپ سمجھ جائیں گے، سن لیں گے، تو انشاءاللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بھی ہوگا اور صحیح معلومات، علم، ڈائریکشن بھی مل جائے گی۔ اور عرس مبارک داتا علی حجویری کا شروع ہو رہا ہے 1-2 دن میں، تو اس حوالے سے عقیدت کا احترام بھی ہو جائے گا۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جو صحیح نام ہے علی بن عثمان الحجویری، یہ افغانستان کا علاقہ ہے، شہر اس کا غزنی۔ اس غزنی کے اندر حجویر محلہ علاقہ ہے، جلابی بھی چھوٹا قصبہ۔ وہاں کی ولادت ہوئی حضرت عثمان رحمت اللہ علیہ کے گھر، اور یہ خانوادہ، یہ خاندان سلسلہ در سلسلہ حضرت امام حسن حسین تک پہنچتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی کی اولاد سے ہے، حضور کی اولاد سے ہے۔ یہ گھر میں تربیت، ظاہر والدین دیندار تھے، گھر کی تربیت نے بچپن میں 4 چاند لگا دیے۔ قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، عقائد جو بہت ضروری ہیں، عقائد کو سمجھا، پھر دیگر علوم، ادب اور اخلاقیات، تصوف، سارا دینی علوم سمجھا۔ پیاس بجھانے کے لیے حضرت علی حجویری کچھ بڑے ہوئے تو یہ مختلف ممالک میں علم کی پیاس بجھانے تشریف لے گئے۔ جیسے آج کل ہمارے بچے جدید علم کے لیے یورپ، امریکہ جاتے، اس وقت جدید علوم دینی جو تھا وہ مصر، شام، عراق اور اس علاقے جو دین سے لبریز تھے، اس طرح کے وہ سارے علاقے، کئی ممالک میں آپ نے تقریباً 200 علماء سے فیض اکتساب کیا۔ 200 سے زائد علماء سے دین سمجھا، مزید سمجھا، ریسرچ کی۔ پورے ان دورانیے میں 40 سال دور گزرا، عبادت و ریاضت، تقوی، قرآن و حدیث کے مطابق پورے ڈھلے رہے، چلتے رہے۔ اور پھر ثقافتی فیض مرشد کے ابو الفضل رحمت اللہ علیہ، ابو الحسن فضل پورا نام ہے، وہ بڑے کامل تھے، وہ کرتے تھے علماء کو، اور پھر ڈیوٹیاں لگاتے تھے مختلف شہروں، ملکوں، قصبوں میں، تاکہ وہاں جا کر وہ دین اسلام پھیلائیں، وہاں تبلیغ کرے۔ تو جہاں جہاں جتنی ضرورت ہوتی تیار کر کے وہ بندے نفری اپنی بھیجتے۔ تو یہ اس بارے میں ابو الحسن فضل جو تھے بڑے نامی گرامی تھے، اور انہوں نے صرف حضرت داتا علی حجویری کو تیار نہیں کیا، سینکڑوں ہزاروں اس طرح کے نگینے تیار کیے اور پورے افریقہ اور بر صغیر میں بھیجے۔ آپ جانتے ہیں میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ حضرت داتا علی حجویری سے پہلے جو لاہور میں تبلیغ فرما رہے تھے، وہ بھی انہی کے تیار کردہ تھے، یہ بھی ان کا نگینہ تھا، انہوں نے اس کو بھیجا تھا، اور انہوں نے بھی آ کر یہاں سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں، سکھوں اور گمراہوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ جہاں تک ہے اس بر صغیر میں بہت سے لوگ جنہوں نے اسلام پھیلایا بغیر کے اخلاق سے، عمل سے، کردار سے، کرامات سے، تبلیغ سے، تقریر سے، تحریر سے، ان سارے بڑے بڑے اولیاء میں سے ہمارے لاہور کے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا اونچا مقام ہے۔ اس کی وجہ
جب میں نے غوث پاک کی کتب پڑھی، ہمارے غوث پاک تو آپ جانتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، تو ایک ملا کہ کاش حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک کہہ رہے ہیں، کاش میں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا دور پایا ہوتا، بغداد کو چھوڑ کر لاہور جاتا اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتا ہے۔ یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے دور سے بھی پہلا دور ہے حضرت داتا علی جی، 95 سال کا فرق ہے پہلے۔ امام غزالی کا نام سنا، وہ بھی بعد میں آئے داتا صاحب کے، یہ غوث پاک بھی بعد میں آئے داتا صاحب 95 سال بعد، داتا کے 95 سال بعد غوث پاک کا دور شروع ہوتا ہے، امام غزالی کا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو امام غزالی نے داتا علی اجویری کی کتابوں، ملفوظات، ان کی تحریروں سے استفادہ کر کے کہا، لکھا کہ صحیح اجویری کا جو عقیدہ ہے، کیونکہ وہ پہلے گزر گئے، وہ کرپٹ ہے۔ انہوں نے یہ کھول کیا کہ داتا اجویری کا قرآن و سنت کے تابع اگر کوئی بندہ ہے تو پھر اسے بزرگ مانا جا سکتا ہے، وہ اس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے۔ جو قرآن و سنت کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے وہ چاہتا ہے اللہ والا بن جائے تو ممکن ہی نہیں۔ اور یہ کتاب کشف المحجوب میں داتا علی اجویری نے بھی لکھا کہ واحد اللہ کو پانے کا، واحد راستہ اللہ کا ولی بننے کا، اللہ کی شناخت کا، اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ قرآن اور سنت۔ اور تیسری کا صحبت، صحبت تو بہت لکھا ہے ہمارے اسلاف نے کہ آپ ادھر کمرے میں آئے، اسی کی صحبت میں ٹھنڈک فیل کر رہے ہیں، باہر کمرے سے نکلے تو صحبت اے سی کی ٹھنڈا کر رہی ہے، باہر گرمی کی صحبت گرم کرے گی، برے بندے کی صحبت برا کر دے گی، اچھے بندے کی صحبت تو وہ پریکٹیکل کرواتے ہیں۔ جو اولیاء کرام ہیں پریکٹیکلی وہ دیندار بناتے ہیں، وہ نظر رکھتے ہیں مریدین پر کہ وہ کون کون سے کام قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا اس کو سامنے لاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، اس طرح ہونا ہے، اس طرح ہونا ہے۔ یوں ہوتے ہیں اولیاء، مسلمانوں کے انجینئر ہوتے ہیں، مکینک، مسلمانوں کی مکینگی کرتے ہیں کہ کون کون سا عمل تمہارا کردار، گفتار، عمل خراب ہے، پھر کہتے ہیں کہ اس خرابی سے تو اللہ سے اور دور ہو جائے گا، تیری آخرت برباد ہو جائے گی، دنیا پر امتحان ہے، زندگی ہے، زندگی 4 دن کی ہے، مسافر کی۔ تو وہ اس لیے علماء نیک بندوں کی صحبت جو ہے وہ رنگ چڑھاتی ہے، پریکٹیکلی بندے کو بندہ بناتی ہے۔ تو حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سارے علماء سے اقتصاد کیا، اور پھر آخری جو چمکانے والا، جیسے وہ پالش کرتا ہے، چیزیں بن جاتی ہیں، فرنیچر بن جاتا ہے، گھر بن جاتا ہے، آخر میں وہ پالش ہوتا ہے، ٹائل پتھر کو پالش، فرنیچر کو پالش، آخری جو سٹیج ہوتی ہے دین سمجھنے کے بعد، دین کے مطابق ڈھلنے کے بعد پالش جو کرنا ہوتا ہے وہ اولیاء کی صحبت سے، عاملین کی صحبت سے، علماء کے پاس بیٹھنے سے پالش ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو الحسن فضل نے پالش کر دیا حضرت داتا علی اجویری کو، پالش، اور ایک دن کہنے لگے کہ اب تم مکمل ہو، تمہیں میرا دل چاہتا ہے کہ تم لاہور چلے جاؤ، اس ایریے میں پنجاب میں تمہاری ضرورت ہے، وہاں تبلیغ کرو۔ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہاں پیر بھائی میر حسین زنجانی تبلیغ تو کر رہا ہے، تو مجھے کسی اور علاقے میں ڈیوٹی لگاتے، دل میں سوچا، مگر کیونکہ مرشد کا بڑے کا ادب ہے، خاموش رہے، وڈے کے ہر حکم میں بہت سارا فائدہ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی جوانوں کو، ہاں جی، وہ عمل کرنے کے بعد نتیجہ جب نکلتا ہے پھر سمجھ آتی ہے واقعی، پہلے ہی اپنے چھوٹے ذہن سے اپنا ہی فیصلہ
تو حضرت علی جی کہتے ہیں کہ میں نے رخصت سفر باندھا، لاہور پہنچا، اور جاتے ہوئے مرشد سے ملاقات ہوئی، تو وہ جو میرے دماغ کی سوچ تھی وہ دماغ میں تھی کہ وہاں تو میرا بھائی کر رہا ہے کام، تبلیغ ہو رہی ہے، کوئی اور علاقہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے۔ تو جاتے ہوئے مرشد نے کہا جب تم لاہور جاؤ نا تو یہ دہلی والے راستے سے گیٹ کا بھی بتایا، تم وہاں پہنچنا، اور وہاں فجر کی نماز کے بعد ایک جنازہ آئے گا وہ تم نے پڑھانا ہے۔ آگے فالتو بڑوں سے سوال نہیں کرتے، با ادب وہ پوچھنا شروع ہو جاتا ہے کون ہوں گے جی، کنا ہونا ہے جنازہ جی، چپ کر دے، جتنا کہا اتنا چلتے جاؤ، اور چپ چپ سو کچھ پانا ہے تو ادب سے ملے۔ رات ہو چکی تھی، صبح کی اذان وقت دروازے لاہور کے کھلتے تھے، جب دروازہ کھلا اندر انٹر ہوئے تو آگے جنازہ آ رہا ہے، اور پھر ایک شخص نے بڑھ کر دروازے سے انٹر ہونے والے بزرگ سے کہا سلام لے کے کہ اس فوت ہونے والے نے کہا تھا فلاں دروازے، کتنے لاہور کے دروازے تھے؟ 12 دروازے، ان میں سے فلاں دروازے کے پاس میرا جنازہ لے جانا، جو سب سے پہلے دروازے میں انٹر ہوگا اسے درخواست کرنا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے۔ اس لیے یہاں کہیں بیٹھتے ہوں گے، کتنا دور پیدل جنازہ لے گئے اور آپ پڑھائیں۔ جب آپ آگے بڑھے جنازے کے لیے تو چہرہ دیکھا تو وہ بھائی میرا حسین زرجانی رحمت اللہ ہے۔ کہ مرشد تو اللہ کا نائب ہے، تیری رات اللہ کے ساتھ میچ ہے، تو صحیح ہے۔ میں اپنی سوچ میں سوچ رہا تھا تو یہ کمال مرشد کو پہلے سے خبر ہو گئی کہ وہ جانے لگا، اس کی جگہ بھرپائی کرنی ہے، اور دوسرا تیار شدہ نگینہ داتا اجمیری فوری وہاں پہنچ گیا، لاہور خالی نہیں رکھنا، کیونکہ یہاں جادوگروں ہندوؤں کا بڑا بول بالا تھا۔ اب بھی لاہور میں جادوگر زیادہ ہے، جڑا عیسائی صفائی تو تھک جاندہ ہے، تین تے میرے دفتر دے عیسائی پچ گئے رہے، گرمی وچ کوڑا صفائی، انہاں داڑھی رکھ لی، انہوں جادوگر نے، تواڈے ورگیاں بیبیاں مسلمان 50-50 ہزار 30-30 ہزار میرا بھرا مار دے، میری بیوی مار دے، فلاں مار دے، وہ اپنی چرب زبانی سے اپنا پیسہ کما رہے، انہیں کیا جاب کرنے، یہ تو حلال کرتا ہے جس کو حلال چاہیے۔ کتنے عیسائی یہاں ڈیرا اب بھی، کتنے غیر مسلم کے پاس مسلمان جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا میرے سے زیادہ رابطہ ہو دنیا میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا بہت زیادہ رابطہ ہے، کیونکہ لمبا وقت گزارا ہے ہر فیلڈ میں، ہر طرح کے لوگ۔ تو جادو کری اس وقت بھی جادو پورا لاہور ہے کیا ہوا تھا انہوں نے، ہاں جی۔ اور پھر علی حجویری کا کرامت یہاں چلتی ہے، جب اس سے مناظرہ ہوتا ہے اور یہ علم عمل کردار اور کرامت آخر میں، پہلے جہاں کوئی کچھ نہ مانے یا زیادہ لوگ ہو یا کوئی سمجھ نہ پائے تو پھر کرامت، پھر انہوں نے کرامت دکھائی۔ وہ جادوگر ہوا میں اڑتا ہے، جناب کے جوتے اڑتے ہیں جا کے نیچے گرتے ہیں، اور اس نے محسوس کیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی واقعی ہے، اور 300 سال میں جو اس کے حامی تھے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ کے لاہور میں انٹرسٹ کی پہلی کرامت تھی۔ کیونکہ اگلے جمعے میں بھی اس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے، تو میں نے کہا تھا آپ کی تعلیمات، سیرت، تصوف، خدمات، پیغام، اس میں موٹا موٹا میں عرض کر دوں، حضرت باقر جویری کی بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کے اکثر مسلمان جاہل لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بزرگ وہ ہے جو لال پیلے کپڑے ڈالے ہو، عجیب سی لٹیں، کنگن، لوہے، کڑے، پھر وہ پھر وہ چراغ جلانے کے لیے کہے، پھر وہ آپ کو طبیز جلانے کے لیے دے، وہ آپ کی نظر میں بزرگ ہوتا ہے، حالانکہ وہ جاہل ہوتا ہے۔ طبیز جلانا، چراغ جلانا دین کے خلاف سارا عمل ہے۔
کوئی ٹوٹ کے بتائے مرچیں جلانا، گھی باغنا، جوتا یہ لیا، قبرستان ہے، یہ سارے جان بے روزگار بات کو ڈھونڈتے ہیں، ہم کسی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ہم اپنی اچھا مکینک کے پاس جاتے ہیں، دور جانا پڑے کہ وہ اچھا مکینک ہے، جب بائک ٹھیک کرتا ہے تو بالکل، اور کسی بھی چیز کو ٹھیک کروانے کے لیے ہم اچھی مکینک ڈھونڈتے ہیں، اور دین سے پھسنا ہوا گمراہ شیطانی مکینک ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں۔ جبیری مزاج پر نہیں بیٹھے رہتے تھے، پنگڑی نہیں آتے تھے، مچ مچ یہ چیزیں نہیں تھی، وہ بند کرتے ہیں، یہ کس نے بند کی ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ جاتے آپ کو لبڑے تبڑے لوگوں کے پاس بدبودار چرس افیم، اور سب سے زیادہ درباروں پہ یہ بھرے ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں کہ یہ بزرگوں کی تعلیمات نہیں، بات کتابیں لکھتے رہے، دیتے رہے، قرآن و حدیث کا آپ نے مسجد نہیں سنی بنائی تھی، لوگوں نے کہا جی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، مخالفت بھی تو اپنی کرتے، سب سے زیادہ بھی ایمان کے نمازی ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ ماننے والی کوئی تعداد ہے وہ امام صاحب کے نمازی ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ امام کے مقتدی ہوتے ہیں۔ امام حسین کا واقعہ دیکھ لو، اور سب امام، اور ہم تو کیوں ٹرین ہو گئے، ہم نے تو دیکھا ہے، تو وہ بیچارہ سیٹل ہو سکتا ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، کمزور سا ہو، تمہارے ٹکڑوں پہ ترس پہ رحم و کرم پہ اٹھے بیٹھے، جو خود عالم ہے وہ آپ کو راز نہیں آتا، آپ نقص ڈھونڈیں گے، یہ چلتا ٹیڑھا ہے، یہ مونچھ ایسے ہے، اس کا ایسے، سوچتے نہیں کہ یہ بھی انسان ہے، اس کو بھی نیند آ سکتی ہے، یہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، اس کا بھی ماں باپ ہے، چھٹیاں ہر ہفتے آپ کرتے ہو، اسے بھی چاہیے ہوتی ہیں، وہ بیچارہ رات دن کبھی رات کے 2 بجے جنازہ پڑھا رہا ہے، 12 بجے پڑھا رہا ہے، اور تنخواہ بھی آپ کو سب سے زیادہ امام کی زیادہ لگتی ہے، جہاں 30,000 جج صاحب کی 30 لاکھ، جنرل صاحب کون چیزیں حضرت وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں پڑ گئے، بس اجمیری نے درس شروع کر دیا اور مسجد بنا لی، لوگوں نے کہا جی ٹیڑھی ہے، اہم جو علاقے کے لوگ تھے عصر وقت بلایا، اور پھر جب نماز عصر پڑھائی سب نے پیچھے پڑھی، نماز کے بعد آپ نے چہرہ کیا، فرمایا ہاں بھائی چیک کرو کس کس کو یہ ٹیڑھی نظر آتی ہے، سب نے کہا اللہ آپ کے درجے بلند کرے، ہم نے اپنی آنکھوں سے پوری نماز میں سامنے کعبہ دیکھا ہے، بالکل مسجد نہیں ٹیڑھی، آپ ٹیڑھے تھے، مسجد ٹیڑھی ہم ٹیڑھے تھے، جتنی دیر نماز پڑھتے رہے سامنے کعبہ نظر آتا ہے، یہ تھی کرامت، ہدایت۔ ایسی کتابوں میں سے مشہور کشف المحجوب بھی اردو میں ترجمہ ہو گیا، آپ اگر اس کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ اس کے اندر پڑھیں، فرمایا کہ علم کا مقصد عمل ہے، عمل کا مقصد اللہ تعالی کی رضا، نہیں سمجھ آئے گا، علم سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، پھر فائدہ دے گا، اور جب عمل کرنا ہے تو پھر یہ نہیں سوچنا کہ میں حاجی ہو گیا ہوں، میں نمازی، میں پڑھا چنگا، نہ، عمل کرتے ہوئے پھر اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے لیے کر رہے، یہ نقطہ اس میں سے میں نے اٹھایا ہے، جو آپ نے فرمایا شریعت طریقت اس کی فرع ہے، یعنی شریعت کے بغیر طریقت بزرگ، شریعت کا ہے کہ وہ دین سیکھے، اس کے بغیر کام۔ تیسرا نقطہ میں نے پڑھا ان میں کہ تصوف جسے بزرگ کہتے ہیں، نہ کی پتا اسی مکے نماز پڑھی، ڈرامے باز لوگ زیادہ ہیں، اور ادب کا مطلب علماء کا ادب، نیک بندوں کا ادب، بوڑھوں کا ادب، ماں باپ کا ادب، سب سے پہلے اللہ کا ادب، جس کو اللہ سے حیا نہیں آتی وہ بے حیا ہے، یعنی ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھتے ہوئے اللہ کے سامنے غلطیاں،
رسول صاحب یہ ہے، یہ جو اہل علم اور اہل تصوف، یہ حضرت کے میں ان کی تعلیمات سے میں کچھ دے رہا ہوں. اور امام، اور ایک آپ نے فرمایا کہ اخلاص، اخلاص، تقوی، اتباع رسول، علم و عمل، عاجزی، توکل، محبت الہی، خدمت خلق، حسن اخلاق، یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے لیے چھوڑ کے میں جا رہا ہوں. میں نے اسے زندگی بھر اپنایا تو مجھے اللہ نے ولی کر دیا، تم بھی اپناؤ گے تو اللہ کو پالو گے. باتیں تو بہت کرنی تھی، وقت ختم ہو گیا، اگلے جمعے اس کو کنٹینیو کریں گے.